اور یہ گیٹ کے ایڈیشنل جو ڈارلی کے یا وکیل تھے ان کے جو انہوں نے خود یہ ڈیٹ رکھوائی تھی منڈے کو بھی آپ رکھیں، تو اس کے باوجود میں نے ملاقات نہیں کری، ہم کنٹیکٹ آف کورٹ میں آئے تو آج ہیئرنگ کی انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے گنج جیل کو 15 تاریخ کا۔ سر ان نوٹسز کا کیا ہوگا سر؟ پہلے بھی تو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ چیز برملا ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام جان رہے ہیں یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ قانون کی باتیں کرتے ہیں، حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ قانون کے مطابق جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو لوگ جن کے پاس پاور ہوتی ہے اختیارات ہوتے ہیں، وہ قانون کے مطابق سسٹم کو چلائیں۔ یہاں واضح پتہ چلا ہے کہ کسی قانون کو نہیں مانتے، قانون کو پاؤں تلے روکتے ہیں، قانون کی حرمت کا تقدس ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، نہ آئین ہے نہ قانون ہے۔ ہم پر جو پاکستان کے وہاں پر مسلط ٹولہ ہے کہ لا قانونیت کا بادشاہ ہے، اس نے ملک کو جنگل بنایا ہوا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں جنگل کا قانون ہے، قانون ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی، اب ان کی مرضی چلتی ہے، منشا چلتی ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، وہ قانون نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ چیزوں کو قانون کے مطابق چلائیں، آئین و دستور کے مطابق چلائیں، لیکن یہ سب سے بڑے قانون شکن ہیں جو جہاں پر مسلط لوگ ہیں، اور یہ دوسروں سے بھی قانون شکنی کرواتے ہیں، ان پر کیا اس کہتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں، اور انتظامیہ سے بھی ایسے غلط فیصلے کرواتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، غیر قانونی۔ انتظامیہ کو بھی اسٹینڈ لینا چاہیے غلط فیصلے غلط آرڈر کے مقابلے میں، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کمزور ہوتے ہیں اور ان کی مشکلات ہیں، لہٰذا پورے کا پورا ملک جو ہے نا اس وقت قیدی ہے، جن کے ہاتھ میں جو لاقانونیت کو رواج دے رہے ہیں، قیدی ہے، جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے لاقانونیت کی، ان کی خواہشات رفسانی ہوا حوث کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، دلدل میں ڈالا ہوا ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا، لاقانونیت ختم کرنی ہوگی۔ جس ملک میں لاقانونیت نہ ہو وہاں ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، فساد ہی فساد ہوتا ہے جہاں لاقانونیت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمارا ملک فساد اور ظلم و ستم کی جو سیاہ اندھیرے ہوتے ہیں ان میں گھرا ہوا ہے، اس کو یہاں سے نکالنا ہے، مایوس ہم نے نہیں ہونا ہے۔ پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، بالخصوص پاکستان کے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنے وطن کے لاقانونیت کے سیاہ اندھیروں سے، نالائقوں اور نااہلوں کے شکنجے سے اپنے وطن کو نکالیں۔ یہ خوبصورت وطن، یہ پیارا وطن ہے ہمارا، اور یہ اس کو کیا سے کہتے ہیں لاقانونیت کے ٹیوبر اور سرطان لگ گیا ہوا ہے، ان لوگوں نے لگایا جو پر مسلط ہیں، تو یہ نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں، لاجز میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں پر مسلط ہو، یہ عوام میں سے نہیں ہے، عوام ان کو نہیں لے کے آئے ہیں، لاقانونیت پھیلانے والوں کو، لاقانونیت کو رواج دینے والے لے کے آتے ہیں، جو آئین کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں، جو پاکستانی قانون کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ اور یہ آخری بات کرتا ہوں، جس ملک کے اندر قانون اپنی حرمت کھو بیٹھے، تقدس کھو بیٹھے، آئین اپنی کہتے ہیں کہ تقدس اور حرمت کھو بیٹھے، وہ ملک تباہی بربادی کا شکار ہوتے ہیں، وہاں پر ترقی نہیں ہو سکتی، بحران ختم نہیں ہو سکتے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ سیکورٹی کا بحران ہو، چاہے اقوام عالم میں وہ باوقار ملک بن کے نہیں جا سکتے۔ لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ ان کو چھوٹا اور حقیر سمجھتے ہیں۔ آج اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں کہ دنیا میں کس نے نمبر پر پاکستان کو لے گیا، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی معاشی صورتحال ہے، اس ملک کے اوپر اس وقت دنیا والوں کا اعتماد، ملک کی بات نہیں کر رہا، حکمرانوں پر اعتماد نہیں رہا، اس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے۔ پاکستان کے عوام بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے مایوس نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے، میدان میں ہم حاضر رہیں گے جب تک اس پاک وطن کو ان لاقانونیت پھیلانے والوں کی چنگل سے نجات نہیں دلا دیتے، آزادی نہیں دلا دیتے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور رہے گا ہمارا وطن آزاد ہوگا، اس کے فیصلے یہاں ہوں گے، قانون کے مطابق ہوں گے، آئین و دستور کے مطابق ہوں گے، اور ساورن کنٹری بنے گا انشاءاللہ باوقار۔ اس کی خارجہ پالیسی مستقل اور آزاد ہوگی، اس کے نیشنل انٹرسٹ کبھی کمپرومائز نہیں ہوں گے، اس کی نیشنل سیکورٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہوگی، اپنے ملک کو دیکھ لیں، اس کی داخلی خود مختاری کمپرومائز نہیں ہوگی، اس کے فیصلے یہاں ہوں گے، اس کی زمین کسی کو نہیں دی جائے گی کے لیے۔ ہم سیاح ملک کو دیکھ لیں کہ آپ دشمن سمجھتے ہیں، وہاں کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنی پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن ہم بیٹھے ہم ان کا دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے، ترقی اور پیش رفت کرو، آگے بڑھو۔ وہ وہاں پر G20 کے اجلاس ہوتے ہیں، دنیا آتی ہے، کشمیر پر سے مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہے، اب ہمیں آپس اندر الجھا دیا گیا ہے تاکہ ہم کشمیر کی طرف نہ دیکھ سکیں۔ اس ملک کے حوالے سے جو اس کے حقوق ہے دنیا کے اندر، باقی اطراف کے اندر ہم نہ دیکھ سکیں، یہ الجھایا گیا پاکستان کے عوام کو جان بوجھ کر
مودی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور انشاءاللہ انڈیا ہے، مودی ہے، سارے جان لیں ایک کشمیر سارا پاکستان ایک دن ضرور آزاد ہوگا، قانونیت کی منزل سے نکلے گا اور طاقتور ملک بن کے ابھرے گا اور دنیا میں اقوام عالم میں باوقار ملک ہوگا۔ سر ایک سوال لے لیجیے گا، کل سے سر خبریں گردش کر رہی ہیں خان صاحب کی زندگی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں، 15 دن کے لیے انہوں نے ملاقاتیں بھی بند کر دی ہیں، سر اس پہ کیا کہیں گے؟ اور خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ان کو جو ہے نا وہ جیل سے جو ہے نا وہ منتقل کیا جانا تھا اسپتال، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیا کہیں گے؟ کل سے ان کی بہن کہہ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو یہ مار دیں گے، اس طرح کے وہ بیانات دے رہے ہیں۔ آپ جو اس قدر اقتدار کے بھوکے ہوں، PDM-1 PDM-2 آ گئے، اس قدر اقتدار کے بھوکے ہوں کہ ان کو شرم نہیں آتی، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 8 فروری کو 9 فروری کو یہ دوبارہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں، اتنے بھوکے ہیں، ان میں کچھ کہتے ہیں نا کہ انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ حکمران سب کچھ کر سکتے ہیں۔ قانونیت اس لیے کی جاتی ہے کہ قانون سے فرار کرنا چاہتے ہیں، قانون ان کے نقصان میں، آئین کو اس لیے بہت ہوتا جاتا ہے کہ آئین ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، آئین سے فرار ایسا ڈاکومنٹ جو پاکستان کے عوام کو سیکل کر رکھتے ہیں، فیڈریشن کو مضبوط کرتا ہے، کہتے ہیں ان سے سب چیزوں کی توقع کی جا سکتی ہے، ذہن میں رکھ لیں، عمران خان کو نقصان پہنچانا وطن کو نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے، ناقابل تحمل ہوگا سب کے لیے، اور پھر اس کے جو سیکوینسز ہوں گے یہ پھر یہاں نہیں رہ سکیں گے، ان کو پاکستان سے بھاگنا پڑے گا، اس لیے عمران خان پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں جیتا ہے، اللہ نے لوگوں کے دل اس کی طرف موڑ دیے ہیں، لہذا آپ عمران خان کو نقصان پہنچانا، عمران خان کو تکلیف دینا دراصل پاکستان کے مستقبل پر وار ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا شعور و بصیرت آ گئی، جس وقت ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ان کو اس کام سے روکے گا اور یہ نہیں کر لانگ پائے مارچ اگر کرتے ہیں PTI والے تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے ہم کتنے بھی قانونی حوالوں سے اور آئینی حوالوں سے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور خان صاحب وہ چاہتے بھی ہونا چاہیے تو ہم اس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ نقصان پہنچانا، عمران خان کو تکلیف دینا دراصل پاکستان کے مستقبل پر وار ہے، پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا شعور و بصیرت آ گئی، جس وقت ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ ان کو اس کام سے روکے گا اور یہ نہیں کر لانگ پائے مارچ اگر کرتے ہیں PTI والے تو آپ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے ہم کتنے بھی قانونی حوالوں سے اور آئینی حوالوں سے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور خان صاحب وہ چاہتے بھی ہونا چاہیے تو ہم اس میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔